السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ایصال ثواب کا جو پچھلا سیشن تھا اس میں 2 پوائنٹس پہ ہم نے بات کی تھی، ایک صدقہ جاریہ اور اسی میں پھر وقف، اور دوسرا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم۔ یہ 2 کام کوئی بھی شخص خواہ اپنی زندگی میں کرے یا اس کی زندگی یعنی مرنے کے بعد اس کے لواحقین اس کی طرف سے یہ فریضہ سر انجام دیں، تو یہ پھر اس میت کے لیے کیا ہوگا؟ ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اس کی ایک تیسری صورت بھی ہے، نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے۔ شروع میں ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ ایصال ثواب کے کون سے 3 طریقے ہیں، تو اس میں یہ تیسرا طریقہ ہے۔ میت کے لیے زندوں کی طرف سے ایصال ثواب کی صورت میں تیسری نفع بخش چیز جو ہے وہ یہی ہے، دعائے استغفار کرنا۔ اور استغفار کی دعا کرنا ویسے بھی شفاعت کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میت کو، اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو، جیسے قبر اور برزخ کا عذاب جو ہے وہ برحق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ یہ دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، اور میت کو اس بارے میں بتایا بھی جاتا ہے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے تمہارے لیے یہ دعا کی ہے۔ جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مردے بھی دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے، تو آدمی عرض کرے گا کہ یا اللہ، یہ مجھے درجہ کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی۔ یہاں پہ بیٹے کا ذکر ہے، لیکن جو رشتہ دار ہیں یا اور جو دوست احباب ہیں یا کوئی بھی جس کے ساتھ ہم نے دنیا میں احسان کا معاملہ کیا اور اس نے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کی، استغفار کی، تو وہ بھی پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن اولاد جو ہے اس کی دعا میں سب سے زیادہ اخلاص ہوتا ہے، اور دعا جتنی زیادہ اخلاص سے کی جائے وہ اتنی ہی درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اولاد کی دعا بہت اہم ہے۔ نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے، وہ میت کو فائدہ پہنچاتی ہے اور اس کے لیے بہت نفع بخش ہوتی ہے، اور وہ در حقیقت ان دعاؤں کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ والدین جب تک زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جب والدین وفات پا جائیں تب بھی ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ والدین کی اولاد کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بغیر نیت کیے بھی والدین کو زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ والدین نے اولاد کی تربیت کی ہوتی ہے، تو اس لیے اولاد جو بھی نیک اعمال کرے تو وہ والدین کے لیے کیا ہوتی ہے؟ صدقہ جاریہ۔ جیسے جو سیکنڈ پوائنٹ تھا، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم صدقہ جاریہ بنتا ہے، اسی طرح وہ اولاد بھی کہ جس کی والدین اچھی تربیت کریں، ان کو نیک بنائیں، قرآن اور سنت کا پابند بنائیں، تو ایسی اولاد بھی پھر کیا بنتی ہے؟ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ جیسے میرے والد جو ہیں وہ بہت نیک تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بہت سی کتابیں ذخیرہ کر رکھی تھیں قرآن اور صحیح احادیث سے متعلق، اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی وہ تمام کتابیں میرے پاس ہیں۔ تو میں جب بھی ان سے فائدہ اٹھاتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ انشاءاللہ میرے والد کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں گی، ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ جس کی اولاد نہیں ہے اس کے لیے دعا کون کرے؟ اہل خانہ، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، استاد، شاگرد وغیرہ سب اللہ کی طرف سے نعمت ہوتے ہیں، تو ان سب لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی میں دکھ سکھ میں ہمدردی اور اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جائیں ان کے اچھے کاموں کا ہی تذکرہ کرنا چاہیے، اور ان کے برے کاموں یا زیادتیوں کو بھلا دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی مرنے والے کے لیے ایسے جذبات رکھیں گے اپنے دل میں، تو اللہ تعالیٰ
ہمارے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی جذبات پیدا فرما دیں گے، اور پھر وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں کے حق میں دعا فرمانا بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور ایسی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کی جب عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی ایسا ہی ملے۔ اس لیے ہمیں بھی کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے حق میں بھی، ان کی زندگی میں بھی۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ کسی خیر سے محروم ہیں تو ہم ان کے حق میں ضرور یہ دعا کریں، یا اگر ہم کسی چیز کے طلبگار ہیں تو ہم دوسروں کے لیے وہ دعا مانگنا شروع کر دیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ہمیں بھی مل جائے گی، کیونکہ ایسی دعا قبول ہوتی ہے کہ جو عدم موجودگی میں کی جائے، کہ اگلے کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہم اس کے حق میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ دعا سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کو دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور سبب بنا کر میت کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت طلب کرنا فائدہ مند ہے۔ کہ مطلب قرآن پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس سے کیا ہے، میت کو فائدہ پہنچتا ہے کہ اس میں اس کے لیے بھی دعا کی جائے، مگر قرآن کا ختم کرانا اور صرف مخصوص دنوں میں قرآن پہ قرآن ختم کرنے کی دوڑ میں حصہ لینا اور یہ سمجھنا کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ پہنچے گا، تو ایسا کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا، بلکہ قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو میت کے لیے دعا کی جائے قرآن پڑھ کے۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت و عمل کی زندوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ مرنے والے پر عمل اور ہدایت کا دروازہ زندگی ختم ہونے کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے، تو اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ بخشش کی اور درجات میں بلندی کی، اور زندوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو پکار کے اور اس بابرکت کلام کو پڑھ کے اور اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، تو وہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ میت کے جو قریب ترین اور عزیز رشتہ دار ہیں ان کو بہت ہی اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اس میت کے لیے، کیونکہ جو عزیز اور قریب ہیں وہ جو دعا کریں گے ان کے اندر جو اخلاص ہوگا وہ کسی غیر کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہم جب کسی غیر قرابت دار کی وفات کا سنتے ہیں تو جو محسوسات میت کے افراد خانہ کے ہوتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہوتے، تو اس لیے جو رشتے میں میت کے جتنے زیادہ قریب ہوگا اس کی دعا میں اتنا ہی زیادہ اخلاص ہوگا اور اس کی دعا اللہ کے ہاں اتنی ہی زیادہ مقرب ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ جو ختم قرآن کا رواج ہے، دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت ہی غیر سنجیدگی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ بیٹھے کہیں ختم قرآن کر رہے ہیں تو کہیں دو دو لوگ بیک وقت ایک ہی پارہ اس طرح پڑھے ہوتے ہیں کہ ایک صفحہ ایک فرد اور دوسرا صفحہ دوسرا فرد پڑھا ہوتا ہے، یا پھر دو دو مل کر آدھا آدھا پارہ بانٹ کر پڑھے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا قرآن کی تلاوت کے منافی ہے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس میں کسی تکلیف کی وجہ سے مجبوراً بیٹھے ہوتے ہیں، اور تو کسی کو بھی ایسی غیر ضروری مشقت میں ڈالنا بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے، جیسے سورہ مزمل میں ہے فَأَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ اور کچھ مائیں ایسے موقع پہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ بہلانے کے لیے لے جاتی ہیں، اور وہ ان کو ساتھ لے جانے پر مجبور بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی سنجیدگی سے قرآن نہیں پڑھ پاتی اور باقی خواتین بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہی تلاوت اپنے گھروں میں سکون اور سہولت اور فراغت کے ساتھ جو بھی اوقات میسر ہوں ان میں کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس کے حق میں، میت کے حق میں دعا کی جائے، اور اس طرح قرآن پڑھنے کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ تو یہ جو قرآن خوانی کی محفل ہے، اس سے استفادہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ اسے دعا کے علاوہ درس و تدریس کا رنگ دیا جائے، تاکہ یہاں سے اٹھ کر جانے والے علم و ایمان
کے اضافے سے فیض یاب ہوں اور لوگوں کے دل نرم ہوں، خشیت الہی اس میں پیدا ہو، اور ایسے موقع پر انہیں اللہ، قرآن اور سنت سے جوڑنا بہت ہی مفید ہو سکتا ہے، اور لوگ ایسے موقعوں پہ باتیں سننا بھی چاہتے ہیں اور ان کے دلوں پہ اثر بھی کرتی ہیں۔ اصالِ ثواب کے کچھ اور مزید طریقے جان لیتے ہیں کہ اگر میت کے ذمے کچھ قرض واجب ہو تو اپنے اور میت کے لیے ثواب کے طور پر سب سے پہلے میت کے قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اگر مرنے والا اتنا مقروض تھا کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ قرض پورا ادا نہیں ہو پا رہا، تو اس کے ساتھ یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ کوئی صاحب استطاعت، اس کا کوئی عزیز یا قریبی رشتہ دار اس کی طرف سے وہ قرض ادا کر دے، یا اس کا کوئی وارث، تاکہ اس کی روح اس قرض کے ساتھ معلق نہ رہے اور اپنے مقدر کیے گئے مقام تک پہنچ جائے۔ دوسرا کام، حج کا فریضہ سر انجام دینا۔ اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی منت مانی تھی تو اس نظر کو بھی اس کا کوئی وارث یا قریبی رشتہ دار پورا کر دے تو میت کے حق میں یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے حج ادا کرو، اسے ثواب مل جائے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرض یعنی نظر ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی آپ نے اس سے کیا کہا کہ اس نے جو حج کی نظر مانی تھی اس کو پورا کرو۔ تو زندہ والدین کی طرف سے بھی فرض یا نفلی نظر مانا ہوا حج اولاد یا کسی بھی دوسرے متقی عزیز کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے پہلے خود اپنا حج ادا کر لیا ہو، تو اسے معروف میں حج بدل کہتے ہیں، اور حج بدل کرنے والے کا یہ اپنا نفلی حج ہوگا۔ پھر ہے روزے۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ عارضی مگر حقیقی عذر کی وجہ سے ماہ رمضان کے یا نظر مانے ہوئے نفلی روزے نہیں رکھ سکا تو عذر کے رفع ہوتے ہی انہیں پورا کر لے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب یہ مہلت عمل ختم ہو جائے، لہٰذا ان روزوں کو پورا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یا اگر کوئی ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب افاقہ نہیں ہوگا اس بیماری سے، تو وہ ان روزوں کا فدیہ ادا کر دے، اس میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر عذر حقیقی مستقل ہے، مثلاً بڑھاپے کی کمزوری یا شدید بیماری، تو گھر والوں کو بھی اس طرف رغبت دلانی چاہیے کہ ان روزوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ میت کے روزے۔ اسی طرح میت کی طرف سے بھی دوران علالت فرض یا نظر کے روزوں کی قضا رہتی تھی، اور ورثہ کو اس بات کا علم تھا یا وصیت میں کچھ ایسا ذکر ملا تو ورثہ وہ روزے رکھ کر ایصال ثواب کے طور پر مدد کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی روزے رکھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ کسی خاتون کی دوران حیض یا دوران نفاس فرض روزوں کے درمیان وفات ہو جائے تو اس صورت میں فدیہ دینا ہوگا جو اس کا ولی ادا کرے گا۔ صحیح حدیث میں ایصال ثواب کے لیے قربانی کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو موٹے بڑے لمبے سینگ والے مینڈے خریدتے، ایک اپنی امت کے ہر اس شخص کی طرف سے جو اللہ کو اکیلا سمجھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بھی اقرار کرتا ہے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ صدقہ و خیرات۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور کوئی وصیت بھی نہیں کر سکیں، میرا گمان ہے کہ اگر وہ بول سکتی تو صدقہ کرنے کو کہتی۔
تو کیا میں اب ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر اس نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح مفلس کو قرض معاف کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تو وہ اپنے نوکر سے کہتا کہ دیکھو، جس کو تم مفلس پانا اس کو قرض معاف کر دینا، شاید کہ ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قصور معاف کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وفات پا کر اللہ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے اپنی بخشش کا کہ مفلس کو مہلت دی جائے اور اس کو قرض معاف کر دیا جائے اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو۔ اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی عہد کر رکھا تھا اور اس عہد کو پورا کرنے کی اس کو مہلت نہیں ملی تو لواحقین کو اس عہد کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ عہد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، اور جو عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو عہد اور پیمان کی پابندی اتنی زیادہ اہم ہے، تو اپنی زندگی میں ہی ہم جو بھی عہد کرتے ہیں انہیں فوراً پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو بھی رہی ہو تو وصیت ضرور کر دینی چاہیے کہ اس عہد کو ہمارے مرنے کے بعد ضرور پورا کیا جائے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یاد رکھیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ جاننے میں کہ کن چیزوں میں اور کن امور میں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ بندگی کی عام طور پہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مالی اور ایک ہوتی ہے بدنی۔ جو مالی ہے اس کا فائدہ کرنے والے کے علاوہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہے، لیکن جو بدنی ہے اس کا فائدہ صرف کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ تو مالی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں ایصال ثواب جائز ہے، جیسے صدقہ اور خیرات کرنا، یا میت کی طرف سے قرض ادا کر دینا، یا اور کوئی فلاحی کام، تو ان تمام میں ایصال ثواب ممکن ہے۔ لیکن جو بدنی عبادات ہیں اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے کھانا اور پینا، کہ اس کا فائدہ کھانے والے کو ہی ہوتا ہے، صرف دوسرے کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، تو اس میں پھر نیابت بھی ممکن نہیں ہے۔ نیابت کیا ہوتی ہے کہ میت کی طرف سے نائب ہو کر کوئی کام کرنا، جیسے اگر اس کے ذمے کوئی قرض تھا تو وہ قرض ادا کر دیا، یا اگر اس کے ذمے کوئی عہد تھا اس عہد کو پورا کر دیا، یا اگر اس نے حج کی نظر مانی تھی تو اس حج کو ادا کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ نیابت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن بدنی میں بھی احادیث میں دو امور ملتے ہیں کہ جس میں نیابت ممکن ہے، یعنی ایصال ثواب ممکن ہے، کہ اگر مرنے والے نے حج کی نظر مانی تھی یا اس کے ذمے روزے تھے تو ان دو صورتوں میں جو اولاد ہے یا قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ صحیح احادیث سے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن کیا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں میت کی طرف سے؟ تو اس کا صحیح احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور اس دور میں ایسا کسی نے سوال کیا بھی نہیں تھا کہ کیا ہم اپنے فلاں رشتہ دار کی طرف سے نمازیں ادا کریں، کہ اس کے ذمہ اتنی نمازیں تھیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اور وہ اس بات سے بھی بہت ڈرتے تھے کہ وہ کوئی نماز قضا کریں، اور نماز تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے۔ تو نماز ایک اولین عبادت ہے، اور اس میں کیا مطلوب ہے؟ بندے کی طرف سے عاجزی اور انکساری اور اللہ کے حکم کی اطاعت، اور یہ اللہ کی رضامندی اور اس کے قرب کی کوشش ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اگر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کا وہ خشوع کسی اور کو منتقل کر دے، یا اس کو جو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے وہ اس کو کسی اور کو منتقل کر دے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے کا فائدہ اسی کو ہے کہ جو اس کو ادا کر رہا ہے، تو لہٰذا نماز میں ایصال ثواب ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تلاوت کرنے والے کو جو سکون اور ہدایت نصیب ہو رہی ہے، تو کیا وہ کسی اور کو منتقل کی جا سکتی ہے؟ نہیں منتقل کی جا سکتی۔ تو لہٰذا قرآن کی تلاوت میں بھی ایصال ثواب ممکن نہیں ہے، اور صحیح احادیث سے بھی یہ چیز
ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا حج اور روزوں میں تو نیابت ممکن ہے، ایصال ثواب ممکن ہے، لیکن نماز اور قرآن کی تلاوت میں ممکن نہیں ہے، اور صحیح احادیث سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، جس کی آپ نے تلقین کی، جس پر صحابہ کرام نے بھی عمل کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔